حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائم المنجلین النبی الاولین والآخرین سبحان اللہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بكل زین المنزہ من كل عیب وشہین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجال حمیم الجود والعطاء مالک الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سبحان سر اللہ المقبول در اللہ المقصود نور الافئدة والعيون سر القلب المعزول عالم ما كان سبحان اللہ ہم رکھیں سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم سبحان اللہ سبحان علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سبحان اللہ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثم أتموا الصيام إلى الليل سبحان اللہ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سبحان الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ایک بار پڑھ لیا کرے بسم اللہ ادا کر ایک بار چاہے پڑھ لیا کرے لیکن زبان اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کے لیے کھولا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ خاموش بیٹھنا زیادہ معزز ہونے کی علامت نہیں بے شک اپنے حضور کی خدمت میں درود و سلام پڑھنا عزت کی علامت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا یہ قرض نہیں ہے غلاموں میں فرض ہے سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جزاک اللہ یہ آیت نمبر 187 ہے سورہ بقرہ کی سبحان اللہ 187 جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں رمضان شریف کے روزے کے بارے میں 2 3 4 بڑے اہم اور فرض مسئلے بیان فرمائے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے جو فرائض ہیں کب تک کھانا ہے کب تک افطار کرنا ہے کب تک سحری کا وقت ہے کب تک کھا سکتے ہیں اور کب نہیں کھا سکتے یہ مسائل اس آیت کریمہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو
ایک باریک سی بات ہے، آپ جانتے ہیں آج ماشاءاللہ خیر سے 10 مرتبہ سبحان اللہ 3 اشرے ہیں۔ سبحان اللہ رسول پاک نے فرمایا کتنے؟ 3 اشرے پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ مغفرت کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا اور وہاں سے معافی لینے کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ شاید آپ یہی میں ہے کہ آج جو 10 رمضان المبارک ہے، اسے جہاں مغفرت کا عشرہ شروع ہونے کی سعادت حاصل ہے، وہاں ایک خاص نسبت اور بھی ہے۔ سبحان اللہ وہ نسبت ہے کہ 10ویں روزے 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ ہمیں مثال پر ملال بھی ہے، سبحان اللہ تو اہل ایمان بڑی خوش دلی کے ساتھ ماشاءاللہ اور خوش طبعی کے ساتھ بے شک ام المومنین کا ذکر کرتے بے ہیں۔ شک سبحان اللہ بے شک آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بیوی اور کہاں آپ نے آج پڑھ دی؟ میں ایک ایسا نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، بس آیا تو میں آپ کو سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑے دوسرے بول رہے ہیں۔ تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ماشاءاللہ وقت مختصر ہے، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں میں سبحان بیان سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ سبحان اللہ احل لکم ترجمہ گھر جا کے پڑھیے گا۔ میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، میں مرادی معنی عرض کر رہا ہوں، جاؤ ارشاد خدا بندی و جاؤ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جاؤ ہم نے تمہیں رات کے وقت اپنی خواتین کے پاس جانا حلال کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رات کے وقت نہیں آپ اشارہ نہیں سمجھے۔ سبحان اللہ پہلے جس طرح دن کے وقت روزے کی حالت میں ہم کھا پی نہیں سکتے اور خواتین کے پاس نہیں جا سکتے، اسی طرح رات کے وقت میں یہی حکم تھا اللہ اور کر رہے میرے پاس۔ جی اب وہ رات کے وقت 1 2 3 4 لوگ چلے گئے خواتین کے پاس عشاء کے بعد آدھی رات کو۔ اب شرمندہ ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کر بھی نہیں سکتے نہیں کر بے شک ان سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، لیکن قربان جائیں سبحان اللہ اس رحمت للعالمین آقا سبحان اللہ انہوں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ سبحان اللہ خوب ہے ماشاءاللہ کاش آپ حضرات بولے سبحان اللہ۔ نام لے گا۔ سبحان اللہ اس میں حضور کے غلاموں کی شان پہ قربان جائیں، اللہ نے بھی اس شان سے پردہ رکھا، فرمایا جو تم رات کرتے ہو تم نہ بتلاؤ، ہمیں پتہ ہے، سبحان اللہ بے شک اللہ لیکن ہم تمہیں پردہ نہیں کرتے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جاؤ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمہیں راتوں کو اپنی خواتین کے پاس جانا حلال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت و شان مصطفیٰ۔ آپ نے اسے معمولی شاید چیز سمجھی ہے، غور نہیں فرمایا۔ اگلا جملہ عرض کرتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چپ چپ کیوں بیٹھے؟ سبحان اللہ خیر ہے سبحان اللہ یہ رات کے وقت جانا تو حلال کر دیا نا سب کے لیے۔ بے شک میرے خیال میں آپ کو پہلے جگہ دی۔ سبحان اللہ کچھ خطا کار غلام آقا کے ایسے بھی تھے، رات کو دن کے وقت چلا گئے،
وہ بھی غلطی سبحان اللہ بڑے بھولے سبحان اللہ بڑے بڑے بھولے بھی لوگ تھے، سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا معاشرے میں، بے شک بے شک لیکن اپنی اپنی تعلیم، تربیت، ذہن، دماغ، شعور، اور پھر پتہ لگا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور پھر حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کی زبان کے لب اور لبوں کے تالے ذرا کھول لوں پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اسے پڑھا ہوا تھا قرآن مجید میں کہ اے میرے محبوب قل، ان سے کہیے یا عبادی، او میرے غلاموں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ حضور کی زبان سے کہلوا رہا ہے، سبحان اللہ یا عبادی، او میرے بندو، او میرے غلاموں، سبحان اللہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ دس پہ غور کیجیے گا، سبحان یا اللہ عبادی، او میرے غلاموں، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ باریک سا نقطہ ہے علمی، اگر آپ چاہو تو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے کی کوشش فرماؤ گے؟ سبحان اللہ بسم اللہ بے شک قل، اے میرے محبوب، قل آپ فرمائیے یا عبادی، وہ میرے بندو، سبحان اللہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان سے کہو وہ میرے بندو، اگر یہ اللہ کے بندے کہلوا رہا ہے تو پھر آگے ہونا چاہیے تھا یا عبادی، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بندو، علی انفسہم، اگر اسرفوا علی انفسہم، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، لا تقنطوا من رحمتی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء وہ اللہ میرے بندو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، نا ہونا بے شک سبحان اللہ یہاں یہ نہیں کہا میرے رحمتی، کہا او میرے بندو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، معلوم ہوا یہ یا عبادی کہہ کے اللہ اپنے بندوں کو پیغام نہیں دے رہا، یا عبادی کہہ کے حضور کے ذریعے ان کے غلاموں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا، بے شک سبحان اللہ آسان کرنے لگا ہوں بات کو، سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے، کیا آپ جانتے ہو اللہ کی مجسم رحمت اس کائنات میں کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مجھے آیت پڑھنا پڑے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ سبحان اللہ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ان سے کہو اے میرے غلاموں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر دو، خطا ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، میں اللہ کی مجسم رحمت بن کر آیا ہوں، کوئی سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے وقت کے اختصار کے ساتھ بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیں، ماشاء اللہ چند ایک ضروری گزارشات کی عرض کرنی ہے۔ وہ پہنچ گیا حضور کی خدمت میں، وہ بھولا بھالا صحابی، اسی طرح جیسے قربانی کا پوچھنے آیا تھا، یاد آئیے جسے میرے حضور نے کہا تھا 6 مہینے کا کر لو، کسی کو بتانا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ گلی میں نکلا اور کسی نے پوچھا تو مسئلہ پوچھنے گیا تھا حضور سے کہ 6 مہینے کا مینڈا دیلا دمبا کر لوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ کہتا حضور نے فرمایا کر لو، کسی کو بتانا نہیں۔
سبحان اللہ یہ بھی ایسا ہی اللہ اکبر. وہ حضور کی خدمت میں آگے بیٹھ گئے اور آواز دی ہلک تو یا رسول اللہ میرے آقا میں ہلاک ہو گیا. یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. اسے قرآن پڑھ رکھا تھا نا امید نہیں ہونا اور ادھر ادھر نہیں جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد کی محراب میں آگے نہیں بیٹھنا اللہ اکبر اللہ اور مدینے میں غلطی ہو جائے تو خانے کعبے نہیں جانا. میں کیسے آپ کو بیدار کروں؟ وہ سیدھا حضور کی خدمت میں آ بیٹھا ہلک تو یار آقا میں ہلاک ہو گیا. تو کیا ہوا تیرے ساتھ؟ حضور میں آپ نے تو راتوں کی اجازت دی تھی میں دن کو بھی چلا گیا. اب میرا خیال ہے میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں. اگر کوئی آج مفتی سے عالم سے خطیب سے مفتی سے مسئلہ پوچھے کہ جناب مجھے یہ خطا ہو گئی دن کے وقت چلا گیا میں, وہ فوراً کہے گا تو پھر ایسے کر جا کے اس کا کفارہ ادا کر. وہ کفارہ جناب کیا ہے؟ وہ عالم صاحب کہیں گے 60 روزے رکھ. کتنے؟ 60 اس میں دن انقطاع نہ ہو لگاتار. جناب میں تو نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں تو جا کے غلام آزاد کر دے. جناب میں تو غلام آزاد بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں تو جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. وہ کہے جناب میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو مفتی عالم جواب دینے والا آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اگر کوئی ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جا بے شک جو قرآن میں مسئلہ بتلایا تھا وہ میں نے تجھے بتلا دیا. سبحان اللہ جو اسلام میں مسئلہ بتلایا تھا وہ میں نے تجھے بتلا دیا. اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. بس یہی بات بتلاتے بتلاتے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. آپ کو یہ بتلاتے بتلاتے کہ ہم اور ہیں آمینہ کا لال اور ہے. بات کرتے ہو مدرسوں کی بات کرتے ہو حدیث قرآن اللہ کی قسم قرآن پڑھتے پڑھتے نفل پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اس کی ناک رگڑ رگڑ کے کھس بھی جائے امتی امتی رہتا ہے نبی نبی ہوتا ہے. حضور مجھ سے یہ خطا ہو گئی. میرے آقا نے پوچھا کیا حضور یہ خطا ہو گئی؟ جا کے 60 روزے رکھ. جب میرے آقا نے کہا 60 روزے رکھ قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہتا میں تو ایک پورا نہیں کہہ سکتا. میں تو ایک پورا نہیں کہہ سکتا. غلام آزاد کر. حضور آپ تو پہلے ہی جانتے ہو میں غریب آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. حضور میں تو اپنے بچوں کا پیٹ وہ مشکل پالتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. بس یہی فرق ہے. مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں فوراً کہوں گا اگر تینوں کاموں میں سے تو کچھ نہیں کر سکتا تو جا میں بھی تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ آمینہ کا لاج ہے جس میں قرآن نے کہا تھا اگر خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جب اس نے کہا میں تینوں کام نہیں کر سکتا آمینہ کے لال نے کہا بیٹھ جا تو کچھ نہیں کر سکتا میں سب کچھ کر سکتا. نام پر اگر بولو تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ میری سرکار کا نام آیا اور فلاں بندہ چپ رہا تو میرا اچھا نہیں لگتا. نعرہ تکبیر سیدی مرشدی سیدی مرشدی اب میرے ساتھ کہیں گے تو آپ کو بھی لطف آ جائے گا اور میرے نام بھی بیٹھ جا تو کچھ نہیں کر سکتا ہم تو کر سکتے ہیں. سبحان اللہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں بیٹھ جا تو کچھ نہیں کر سکتا میں تو کر سکتا ہوں. وہ بیٹھ گئے ہے تو باریک سا نکتا لیکن اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان نکتا ہے جو میں کہنے لگا ہوں. معلوم یہ ہوا بیٹھ جا
توجہ سے اسے کہا بیٹھ جا. معلوم یہ ہوا کہ اوروں کو نہیں پتہ لگ رہا تھا اسے کیوں بٹھایا ہے، مگر آمینہ کا علاج جانتا تھا اس کے کفارے کا انتظام ہو رہا. اللہ جس نے ہاتھ اٹھایا اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ قیامت کے دن آ جائے گا. معلوم یہ وہ میری سرکار جانتے ہیں اس کے کفارے کا انتظام اور حضور بات چیت ایک مسئلہ بتلایا کر دوسرا میری سے بات میری سے مسکرائے اور پھر اتنی دیر میں دیکھا مسجد کے دروازے میں سے خاتون داخل ہوئی اور ایک کہتا ہے غلام داخل ہوگا. اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہے ماشاءاللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے ٹرے، اس کے اوپر کپڑا ہے. لا کے پیش کیا. میرے آقا نے وہ کھجوریں کپڑا ہٹایا، کھجوریں تھیں سب کے تو روزے تھے ماشاءاللہ، نہ ہوتے تو بانٹ دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو کھجوروں کا طبق تھال دیکھا، ایک تھال میں 2 نہیں تو 2.5 کلو کھجوریں آ جائیں، زیادہ ہوتا 3 سے آ جائیں، 4 کلو آ جائیں. سبحان اللہ. مشکل مسئلہ ہے، چلو میں عرض کرتا ہوں اللہ میرے ٹھیک ہو جائے، 3-4 کلو آ جائیں گے کھجوریں، ٹھیک ہے جی ہے، ایسے ہی ہے ٹرے میں کتنے کو آ جائیں. ہاں جی بالکل. میری سرکار نے کہا بھائی وہ جو روزہ توڑ کے آیا تھا کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. روزہ توڑ کے آنے والا کہاں ہے؟ سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا جو حضور کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرتا ہے آپ کا اسے بھلاتے نہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک. ہاتھ کھڑا کر یا رسول اللہ میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا کہ قریب آ گئے. ماشاءاللہ، وہ اٹھا قریب آیا. میرے آقا نے فرمایا یہ تھال یہ کھجوریں ہیں. تو آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. لے اس کی مجسم تصویر تار یہ لے جا، مسئلہ بھی بتلا دیا سبحان اللہ، اور اس کا حل بھی دے دیا. یہ کھجوریں لے جا اور جا کے مدینے کے بچوں میں بانٹ دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریبوں کے بچوں کو بانٹ دے، سبحان اللہ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 60 مسکینوں کا کھانا ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میں نے کہا تھا مشکل مسئلہ ہے جو کہہ دیتا. 60 مسکینوں کا کتنا چاہیے تھا؟ 60 مسکینوں کا. لیکن تھال میں یہ تو تھال میں 2 کلو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ہم نہیں رکتے یہاں، چلو بات میں بتلاتا کہ ہے تو 2 کلو مگر دست مصطفیٰ لگا ہوا ہے. چل لے جا اور غریبوں کے بچوں کو بانٹ دے. بھائی وہ تو چاہیے تھی وہ کم از کم 40 کلو ہوتی. 40 کلو خوب ہے، بالکل 50 کلو ہوتی. جب اس نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان اللہ، 60 روزے بھی گئے میرے، بے شک غلام کا آزاد کرنا بھی گیا، بے شک 60 مسکینوں کا کھانا بھی گیا، بے شک. کھجوریں بھی خود دے رہے ہیں. دریائے رحمت جوش میں ہے. سبحان مجھے اللہ. بھی غلامی کا نعرہ لگا دینا چاہیے. جب کہا لے جاؤ مدینے کے بچوں کو بانٹ دے، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا آقا مدینے میں سب سے غریب گھر میرا ہی ہے. اس کا جملہ پورا ہوا. اب نعرے کا جواب سارے مل کے دیے تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. ادھر میری سرکار نے کہا لے جا مدینے کے بچوں کو غریبوں کو بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کا جملہ ادھر زبان سے پورا ہوا. آقا مدینے میں سب سے غریب گھر میرا ہی ہے. آقا نے مسکرا کے کہا جا گھر لے جا اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے. سیدی مرشدی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو اسی طرح سلامت اور کرامت رکھے. اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ متصل کر کے وہ دن کے وقت گیا تھا یہاں کہا اب میں نے آپ کو بیدار کر لیا. آپ کو یہ کہہ دیا
اب جاگتے رہیے گا. سبحان اللہ. جاؤ راتیں حلال اور پھر رجل لگا وحیدہ لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم وہن لباس لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن وہ عورتیں ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے. بے شک. وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے لباس ہے. بے شک. اللہ اللہ. میں نے کہا تھا یہ میں نے کتاب میں پڑھ کر نہیں آیا, اس میں مطالعہ کر رہا تھا, یہ فکرہ ذہن پر آ گیا, مجھے میری تمہید ہو گئی. کہا کسی جملے میں آگے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. بے شک. تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو, تمہاری بیویاں تمہارا پردہ ہے, تم بیویوں کے لیے پردہ ہو. یہ نہیں کہا وہ تمہارے سر کا تاج ہے, اور یہ بھی نہیں کہا تمہارے پاؤں کی جوتی ہے. پتہ نہیں میں کس کو تقریر سنا رہا ہوں. قرآن جو فکر دے رہا ہے وہ دین کے لیے, وہ میرا جسم میری مرضی کی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے سر کا تاج ہے, تمہاری بیوی تمہارے سر کا تاج ہے, نہیں. اور جو ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے, ثقافت ہے, وہاں بیوی مرد کی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم ہار شریف والے, میں نے ان سے سنا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے جو اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے اس سے پھر بوٹ پیدا ہوتے ہیں. کہا کرتے تھے کہ جو اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہے وہ مت سمجھے کہ جو بچہ ہوگا پیدا وہ میرا تابع دار ہوگا اور میری فرما برداری کرنے والا ہوگا اور میری خدمت کرنے والا ہوگا اور بڑھاپے میں مجھے سنبھالنے والا ہوگا. نہیں, وہ اپنے لیے بوٹ پیدا کر رہا. میں بات کو مکمل کروں. قرآن نو سے تاج کہتا ہے, نو سے پاؤں کی جوتی کہتا ہے, بلکہ کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے پردہ ہے تم ان کے لیے پردہ ہو. اب میں بریک سی آپ کی خدمت میں مزید فکر دینے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ تاج کہا نہ جوتی کہا. کیوں؟ اس لیے کہ تاج کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. جوتی نہ ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن لباس کے بغیر گزارا نہیں ہے. قرآن نے تمہارے لیے بیوی کا تمہارا پردہ ہے, تم اس کے لیے پردہ ہو. یہ فکر میرے دماغ میں آئی تھی جو میں کہنے لگا ہوں. میں نے اس لیے آیت پڑھی تھی, کیا ہماری بیویاں ہمارے لیے پردہ اور خدیجۃ الکبریٰ حضرت سید ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ سلام اللہ علیہ کہہ دیجئے. میں دلیل دیتا ہوں, ابھی دلیل دوں. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا لوگ ہماری گردن پکڑ لیتے ہیں. نہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو. کیوں؟ میں بھی دلیل دوں گا اور آپ کو مطمئن کروں گا. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہماری بیوی, ہمارا پردہ, ہم اپنی بیوی کا پردہ. خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جو رسول اللہ کا پردہ ہے اور رسول اللہ خدیجہ کا پردہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بیان سن صاحب نہیں تھے, میں بیان کر اس نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان سب سے زیادہ ہے. جی وہ کیسے؟ سب شان والی ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن عائشہ صدیقہ کی شان سب سے زیادہ ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کنواری حضور کو ملی ہیں. 11 بیویاں تھی رسول پاک. کتنی؟ 11. کہیے نا 11 بیوی. کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جو کنواری حضور کو ملی ہیں. میں نے کہا شاید آپ نے غور نہیں فرمایا, عائشہ صدیقہ حضور کو کنواری ملی ہے اور خدیجہ کو حضور کنوارے ملے ہیں. میں بات سمجھا نہیں سکتا, بات واضح نہیں کر سکتا. اچھا اللہ کرے کہ میرے سامنے جوان جو بیٹھے ہیں ان کے لب بھی کھل جائیں تو میں سلام اللہ کی دلیل پیش کروں. اس سے پہلے میرا خیال ہے میں نکاح سیدہ خدیجہ پیش کروں. یہ حضرت ام المومنین
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت ہے کیا کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کیا یہ ہمیشہ ایک خاتون کی ہماری بیٹی ہو ہماری بہن ہو اس کا فطری ناز ہے کہ اس کا رشتہ مانگا جائے اس کا رشتہ طلب کیا جائے ہر بیٹی چاہتی ہے ہماری ہر بہن ہو وہ یہی چاہتی ہے آپ کی بیٹی ہو یہی چاہتی ہے کیا کہ میرا رشتہ مانگا جائے بے شک بیٹے والے ہمارے گھر آئیں میرا رشتہ طلب کریں بے شک پھر میرے ماں باپ ہاں کریں میں عزت کے ساتھ ان کے گھر جاؤں ایسے ہی ہے نا بے شک کیا آپ حضرات چپ کر رہو اور مل کر مجھے جواب دو گے تو میرا بھی ایمان تازہ ہوگا قربان جائیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی فراست پر کہ تم نے اپنا فطری ناز چھوڑ دیا اور خود پیغام بھیجا آقا میرے ساتھ شادی کر لے آپ اس منزل پر نہیں پہنچے تھے اس لیے چپ رہے میں لفظوں میں کہتا ہوں کیوں یہ سیدہ عائشہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی فراست ہے بلکہ فراست مومنانہ ہے ہمیں پتہ ہے آج شادی ہو گئی کل کوئی بھی مکے کا بدو کھڑا ہو جائے گا کل کوئی بھی ابو جہل کھڑا ہو جائے گا کل کوئی بھی ابو لہب کھڑا ہو جائے گا آج نہیں تو کل 100 سال بعد 500 سال بعد 1000 سال بعد قیامت تک کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ گد پر لمبی زبان کرے گا اور کہے گا محمد عربی نے 25 سال کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ سے شادی صرف اس لیے کی تھی جو مالدار تھی مشرکین مکہ مستشرقین اب بھی ہیں انگریز ہیں وہ ہمیشہ عیب تلاش کرتے ہیں رسول پاک کی زندگی میں عیب تلاش کرتے ہیں غلطیاں تلاش کرتے ہیں کہیں سے کوئی ہمیں موقع مل جائے انگلی رکھنے کا زبان درازی کرنے کا وہ ہمیشہ موقع تلاش کرتے ہیں اے سیدہ خدیجہ قربان جائیں آپ کے فراست مومنانہ پر سبحان اللہ کل کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے حضور نے شادی کی صرف اس لیے کہ وہ مالدار ہے کمارے تھے ہم تو نہیں سمجھتے لیکن چلو بہت صورت جہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 40 سال کی تھی مان لیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے 40 سال کی خاتون سے محمد عربی نے اس لیے شادی کی کہ کوئی بھی الزام لگائے گا کہ لالچ میں کی مال دولت کی حرص اور ہوس میں کی اب مل کے کہیے گا لیکن قربان سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا فطری حق چھوڑ دیا فطری ناز چھوڑ دیا اور اپنی سہیلی کے ذریعے خود شادی کا پیغام بھیج کر نکاح بھی کیا اور قیامت تک ثابت کر دیا کوئی بھی میں اپنا ناز قربان کر رہی ہوں تاکہ ثابت کر سکوں شادی کا پیغام میں نے دیا ہے آقا تو کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے سیدی مرشدی ابھی گفتگو کے لیے وقت ہے میرے پاس میں یہاں پھر آپ کو روک دیتا ہوں چلو شادی پر 2 جملے عرض کرتا ہوں یہ ان کی سہیلی تھی جس کا نام تھا نفیسہ کہیے نفیسہ یہ سہیلی تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ انہیں بلایا اور کہا تو جا کے رسول پاک سے کہا محمد عربی سے کہا وہ اس وقت ان کا تجارتی قافلہ لے کے واپس آ چکے تھے محمد عربی سے کہو خدیجہ اور یہ عام چلتی پھرتی خاتون نہیں ہے کہ شاید آپ سمجھے بس ایسی ویس نہیں میں منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ جب جاہلیت کا دور تھا تب بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا لقب تھا طاہرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہو تو میں سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا آمین سبحان اللہ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے جب مکے والے انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے
یہ تو بہت بعد کی بات ہے، جب بی بی فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ، پرورش پائی، سبحان اللہ، پھر جوان ہوئی، سبحان اللہ، پھر مکے سے مدینے پہنچی، سبحان اللہ، پھر مولا علی سے شادی ہوئی، سبحان اللہ، پھر حسن پیدا ہوئے، سبحان اللہ، پھر حسین پیدا ہوئے، سبحان اللہ، پھر رسول پاک بی بی فاطمہ کے گھر آئے، سبحان اللہ، چادر لی اور چادر کے اندر خود بھی آئے، فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو چادر کے اندر دے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تیرے اہل بیت کو ہم نے طاہر کیا، ہم نے پاک کیا ہے۔ اللہ نے 40 سال پہلے جن کی طہارت کا اعلان کیا، ان کی نانی کو زمانہ طاہرہ پہلے کہا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی، اے میرے آقا، ان غلاموں کی محبتوں کو قبول کیجئے۔ تاہم آپ ان کی پاکیزگی کا اعلان کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جب شراب پینا عام ایک زندگی کا رواج، زندگی کا حصہ تھا، پانی کی طرح لوگ شراب پیتے تھے۔ جب اپنی برائی کو کسی چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی بیان کر سکتا ہے، جب برائی اور بدکاری کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے، ظاہر ہے میں آپ کو سچ بتلا رہا ہوں، بے شک، لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے لگا رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہاں آئیے، اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ حضرات کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہو جو سب سے مالدار ترین خاتون ہو اور جو حسن کی شہزادی ہو، جسے منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہو، سبحان اور دوسرے ملکوں تک اس کی تجارت کے قافلے جاتے ہوں، زمانے اسے طاہرہ کہے، اس کی طہارت کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیغام بھیج رہی ہے، حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ادھر قربان جائیں آقا پہ۔ اگر انہوں نے اپنا ناز قربان کر دیا کہ کوئی میرے آقا پہ لالچ کا الزام نہ لگائے، سبحان، بے شک، سبحان اللہ، بے تو شک، ادھر حضور پہ قربان جائیں۔ آقا نے بھی بے وفائی اور غداری نہیں کی ہے۔ نہیں کی، بے شک، سبحان اللہ، آج 25 سال کے جوان کو کوئی بھی اتنی مالدار کہ دوسرے ملکوں تک، امریکہ تک، لندن، برطانیہ تک جس کے کنٹینر جاتے ہوں اور سینکڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں، اور اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہو کہ زمانہ اسے طاہرہ کہے۔ آج کسی جوان کو پیغام بھیجے، وہ فوراً سر جھکا لے گا، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، اس کا کردار بھی اچھا ہے، مال دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، تو خود پیغام بھی بھیج رہی ہے۔ ہر بندہ، ہر نوجوان سر جھکا لے گا، ہاں کہے گا، نعم کہے گا، لیکن آمینہ کے لال تیری وفا پہ قربان جائیں۔ نفیسہ نے بلا کے کہا نا کہ اے محمد عربی، خدیجہ الکبریٰ طاہرہ تجھے شادی کرنا چاہتی ہیں، تیرے ساتھ پیغام بھیج رہی ہیں۔ تو حضرت رسول پاک نے کہا تجھے پتا ہے نا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، حضرت ابو طالب میرے چچا نے مجھے پالا ہے اور پال کے 8 سال سے لے کے 25 سال تک جوان کیا ہے۔ اگر آج میں اپنی شادی کا فیصلہ خود کر لوں، زمانہ کہے گا غدار نکلا۔ میں فیصلہ نہیں کروں گا، تو یہ بات میرے چچا سے کر، تاکہ قیامت تک ماننے والا نہ ماننے والا ہر بندہ اعلان کر کے کہے محمد عربی جیسا وفادار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، میرے آقا نے وفاداری کا آغاز کیا، اعلان کیا، ابتدا فرمائی، اور پھر وہ شادی ہوئی۔ لمبا واقعہ ہے، واقعہ تو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ بات کہے بغیر ہم بات آگے نہیں بڑھا سکتے کہ ادھر وہ اب کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو جب آمینہ کا لال دلہا بن کر نکلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ دلہن بنی ہوگی۔ آپ حضرات چپ چپ ہو گئے۔ سبحان اللہ، میں بھی سلام اللہ کی بات کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ آگے
شادی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ ہمارے سبحان اللہ ہمارے بیٹے کی گزشتہ سال یا اس سے شادی ہوئی حسنین کی. وہ مولوی صاحب نکاح پڑھانے آئے, رجسٹر ان کے پاس تھا. تو میرا بیٹا حسنین انہیں کہا بابا جان میرا نکاح تسی پڑھاؤ. سبحان اللہ ہم برات لے کے گئے ہوئے تھے, حاجی صاحب بھی ساتھ تھے. ماشاءاللہ بابا جان نکاح تسی پڑھاؤ. میں کہا کوئی گل نہیں. بس مولوی صاحب نے پوچھا جناب کی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا جی 5000. واہ میں کہا میرے 6000 دے دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پیسے دے دیے. میں نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ, اب پیسے بھی لو, نکاح سانو آؤں ہے. سبحان اللہ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, اگر لطف آئے گا تو ذرا مسکرا کے جواب دیجیے گا. سبحان اللہ میں کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ, نکاح سانو آؤں ہے. تمہیں پتہ نہیں تو سنی ہو, جو بندی ہو, بے شک بے شک کی ہو, بے شک بیٹھ جاؤ نکاح سانو. کوئی پتہ چلے کہ جب حضور دلہا بن کر خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہنچے نکاح پڑھانے کے لیے, حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے, نکاح کھانچ کر بیٹھ جا, پیسے لے لے, نکاح سانو آؤں ہے. سیدی مرشدی سیدی مرشدی لو اپنا ایمان تازہ کرو اس بات پر. حضرت میری سرکار کا نکاح ماشاءاللہ کس نے پڑھایا؟ بولے نہیں. حضرت ابو طالب کھڑے, میں نکاح پڑھتا ہوں, بیٹھ جاؤ. وہ جو نکاح ظاہر اس زمانے میں بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں. آپ بے شک ہندوستان ہندوؤں میں چلے جاؤ, سکھوں میں چلے جاؤ, ہر ایک میں نکاح پڑھانے کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. عیسائیوں میں چلے جاؤ, پادری ہوتے ہیں. بے شک وہاں بھی تھا بیٹھ جا, نکاح سانو آؤں ہے. اور پھر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور نکاح میں پتہ کیا کہا تھا؟ پہلا جملہ یہ کہا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں باقاعدہ پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ اس اللہ کا شکر اور سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ ابراہیم میں رکھا سبحان اللہ. میں اگر کسی آہستہ کہتا تو زیادہ آسانی سے سمجھا سکتا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم پھر ایک بار کہیے گا آل ابراہیم. ابو طالب آل ابراہیم اعلان کر رہے ہیں, نکاح میں کہہ رہے ہیں ہم آل ابراہیم. ابھی 5-10 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھو گے اور پھر قیام کرو گے, پھر رکوع کرو گے, پھر سجدہ کرو گے, پھر اٹھو گے, پھر دوسری رکعت پڑھو گے, پھر سجدہ کرو گے, پھر اٹھو گے, پھر دوسرا سجدہ کرو گے, پھر اٹھو گے, پھر تشہد بیٹھو گے, پھر اتحیات پڑھو گے, پھر حضور کو سلام کرو گے اور پھر کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل وعلی آل ابراہیم. یا اللہ درود دے حضور پر, ان کی آل پر, جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اس کی آل پر. اب سمجھ آ رہی ہے حضرت ابو طالب نے کیوں کہا تھا ہم ہیں آل ابراہیم. جزاک اللہ, جزاک. میرا خیال ہے مجھے یہاں رکنا نہیں چاہیے, آخری فکرہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دینا چاہیے. وہ یہ ہے حضرت خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا. ایک حصہ ہے انسانوں کا, مسلمانوں کا, جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, حضرت خواجہ ابو طالب کے ایمان پر بحث بھی کرتے ہیں اور ان کا ایمان نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. بس یہ بات آپ کو یاد رہے گی. وہ آل ابراہیم والی بات تو پتہ نہیں آپ کو یاد رہے کہ نہ رہے, یہ یاد رہے گی
مولوی کے ایمان پر شک کیا ہے؟ اگر آج کسی کا عالم نکاح پڑھے اس کے ایمان پر کوئی شک نہیں، مفتی نکاح پڑھے اس مفتی کے ایمان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، عالم پڑھے، مجتہد پڑھے، محدث پڑھے، مفکر پڑھے، ادیب پڑھے، خطیب پڑھے، اس کے ایمان پر کوئی شک نہیں کرتا، تو جس نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا تھا اس کے ایمان پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سرکار کے نام کا لیکن پیچھے سے مجھے آواز نہیں آئی کسی دو صفوں سے۔ اب میں وہ جو پچھلے جو میں بات کرتے کرتے میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا میں مجمع متحمل نہیں ہے، پھر سناؤں گا۔ اب اگر میں بات کروں تو کیا آپ سن لو گے؟ کتنی سبحان اللہ، کتنی سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مستشرقین، ابھی میں جن کی بات کر رہا تھا، جو اعتراض کریں گے کہ محمد عربی تو لعنت میں شادی کا، کس طرح مستشرقین انہیں کہتے ہیں جو عیب تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وہ تو ایک مفروضہ تھا، یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کیا کہ معاذ اللہ خاتم بدہن تمہارے رسول پاک نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ وہ کہتے ہیں 1 2 1 2 3 4 5 10 11 شادیاں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حضور کی زیادہ کثرت ازواج پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں ہمارے آقا ہے، ہمیں پتا، ہم غلام ہیں، ہمیں پتا ہے کیوں کی تھی۔ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو اس طرح میں والے بھی ہم غلام ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمارے آقا ہیں، ہمیں پتا ہے 1 2 3، لیکن ہم تمہیں جواب دینے سے پہلے یہ بتلا دیں کہ 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی اور پھر 53 سال تک اور شادی نہیں کی۔ میری بات کو ویسی ہے سارے ہلا دیا۔ جو شادی کی عمر ہوتی ہے، جو شادی کی عمر ہوتی ہے 25 سے لے کے 53 سال تک جو شادی کی عمر ہے، اور پھر حضور مدینے پہنچے اور 1 سال کے بعد یعنی 54 سال عمر تھی دوسری شادی کی۔ کیا آپ ابھی تک حیران نہیں ہو رہے کہ 25 سال لے کے 53 یا 54 سال تک ایک شادی، اور 53 سے لے کے 63 سال تک 10 شادیاں۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جیتے رہیے۔ میں خاموش اس لیے ہوں کہ آپ کو سوچنے کے لیے ایک لمحہ، کیا آپ حیران نہیں ہو رہے ابھی تک کہ 25 جو شادی کی عمر تھی اس میں ہے، اور جو عمر نہیں ہے 53 سال 54 سال کے بعد، کیونکہ 53 میں نکاح اور رشتی بی بی عائشہ صدیقہ کی مدینہ جا کر ہوئی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 54 سال کی عمر۔ جو شادی کی عمر نہیں ہوتی 54 سال کے بعد کیا شادی کرنی ہے کسی نے؟ اگر کوئی اور تو اگر کوئی اس لیے شادی کرے کہ اسے ہوس ہو، اسے ہرس ہو، اسے انسانی فطرت کی بنا پر کوئی مسئلہ ہو، تو 54 سال کے بعد شادی کیا کرے گا؟ وہ تو شادی کی عمر تو یہی تھی 25 سے لے کے 50 سال تک۔ بے شک، بس بے شک، اللہ کرے کہ جو میرے من میں ہے وہ میں پہنچا سکوں، اور پھر آپ یاد بھی رکھ لو وہ یہی ہے کہ جب شادی کی عمر تھی تب جب شادی کی عمر گزر چکی تھی پھر 10، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی سمجھانا تھا کیا کہ انسان کے عیبوں پر صرف اس کی بیوی واقف ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بیوی واقف ہو گئی، بے شک، جن کو جو پہنچ گئے ہیں انہیں ضرور یقیناً رکھا گیا بے ہوگا۔ شک، بے شک، انسان کی اچھائیوں پر، اس کی برائیوں پر
اصل اس کی بیوی واقف ہوتی ہے. بے شک ظاہری طور پر انسان وضو کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، داڑھی رکھے، تیل لگائے، نماز کے لیے آ جائے، لیکن اس کے من میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی تنہائیوں اس کی بیوی جانتی ہے کیا ہے. یہ کتنا ایماندار ہے، کتنا دیانتدار ہے، کما کے کیا لاتا ہے، کیسا لاتا ہے، سود کھاتا ہے، نہیں کھاتا، رشوت لیتا ہے، کتنی لیتا ہے، کیسے لیتا ہے، اکیلا رہتا ہے، تنہائی کسی کیسے گزرتی ہے، جب اکیلا ہوتا ہے تب اس کے ساتھ کون ہوتا ہے. ہمارے عیبوں سے اصل واقف عورت ہوتی ہے. اس لیے پیروں کو بھی باہر سب مان لیتے ہیں، آگے آتے ہیں کار کا ہمیں نہیں چاہتا، بیویوں کو پتا ہوتا ہے. خواتین عیبوں سے واقف ہوتی ہیں. پھر میں دوسری بات کہنے لگا ہوں، خواتین اچھائیوں سے بھی اور عیبوں سے بھی واقف ہوتی ہے. سب لوگ پیر صاحب کو مان لیتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں، بیوی نہیں. کیوں؟ اس کی تنہائیوں سے بھی واقف ہوتی ہے، اس کے اچھائیوں اور عیبوں سے بھی واقف ہوتی ہے. وہ نہیں مانتی، باقی سارے بھی مان لیں، وہ ابھی مجھے پتہ جو تو ہیں. ایک ہوا چھوڑیا سی سنا ہے بات، ہواج وہ دی بیوی بھی کرتی سی، بس مجھے پتہ جو تو ہیں میں لوگ تیرے آ کے ہاتھ چومتے پیر چومتے، مجھے پتہ جو کوئی تیرے میں. بابا جی نے ادھر بڑا غصہ چڑھیا، باہر وہ پٹھے چارہ کٹ رہے سن، کہا کھولتے تھے سن اپنے مجھ واسطے. بابا جی نے غصہ چڑھیا، انہوں نے کہا جی منانا ہے، انہوں نے اللہ کر کے تائی بنی آواز اٹھن لگ. وہ تو اٹھدے پیڑیاں چھوڑدے اپنے کوٹھے دے اوپر آ چڑھے. لوگ سارے کٹھے ہو گئے بغداد دے، وہ سارے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الا اللہ. وہ دیکھو وہ ویکھو فقیر اٹھدا پیا، کیا پروازاں نے، ماشاءاللہ کیا پروازاں نے. وہ جب سارے لوگ دیکھ رہے تھے، بیوی نے دیکھا کہ کوٹھے چڑھائی، انہوں نے کہا کیا بات ہے سبحان اللہ کیسا فقیر ہے. اور بابا جی نے ویکھ لیا، میں ویکھ لیا سی. وہ بھی ہولی ہولی تھلے آدھے وہ بھی چھت آ اترے. وہ اگلی کوٹھے تے کھلوتی سی، انہیں تو اتردیا ویکھیا، آندی ہے شک میں پہلے ہی پی گیا سی جڑا ڈگا اٹھتا پہ وہ ہی نہ ہوئے. انہیں کہتے یہ لتا ڈگے میں تو اندازہ پہلے ہی ہو گیا سی، لگنا وہی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ خواتین نہیں مانتی، کیوں؟ سب عیب ثواب ان کی نظروں میں ہوتا ہے. اب میں آپ کو اپنے آقا کے لیے مدینے لے کے چلتا ہوں، پھر اپنے کانوں کو کھولیے، اپنے دونوں کانوں کو کھول کر میری طرف متوجہ کیجئے. 10 سالوں میں جب شادی کی عمر نہ تھی تب 10 بیویاں بھیجی، جب عمر تھی تب کیا مطلب. اور پھر یاد رکھیے گا وہ جتنی خواتین آئی ہیں ایک جیسی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے. بے شک ہر عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے. پڑھی لکھی کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان پڑھ کا مزاج الگ ہوتا ہے، مسلمان کی بیٹی کا مزاج الگ ہوتا ہے، منافق کی بیٹی کا مزاج الگ ہوتا ہے، وہ کافر کی بیٹی کا مزاج الگ ہوتا ہے، طلاق یافتہ کا مزاج الگ ہوتا ہے، مطلقہ کا مزاج الگ ہوتا ہے، بیوہ کا مزاج الگ ہوتا ہے، کنواری کا مزاج الگ ہوتا ہے، عربی کا مزاج الگ ہوتا ہے، مصری کا مزاج الگ ہوتا ہے، عیسائی کی بیٹی کا مزاج الگ ہوتا ہے، یہودی کی بیٹی کا مزاج الگ ہوتا ہے. اللہ نے ہر طرح کی عورت اللہ نے ہر طرح کی عورت بیوی بنا کر میرے آقا کے گھر میں حجرے میں بھیجی. مسلمان کی بیٹی بھی تھی، ایک کافر کی بیٹی بھی تھی، منافق کی بیٹی بھی تھی، مومن کی بیٹی بھی تھی، عربی بھی تھی، مصری بھی تھی، بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، ان پڑھ بھی تھی، بے اولاد بھی تھی، اولاد والی بھی تھی. اللہ نے ہر طرح کی 10 بیویاں رسول پاک کے گھر میں بھیج کر اعلان کیا، اور بیویوں سب کے مزاج الگ الگ ہیں، اپنے خامدوں کی عیب تلاش کرتی ہو. لو اگر میرے محبوب میں کوئی عیب ہے تو بتاؤ، جا کے گھروں میں اپنے
مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی اگر میرے محبوب میں عیب ہے تو بتلاؤ. 11 بیویاں تھیں اور توجہ چاہتا ہوں یہ ہے کہ ادھر میرے آقا نے جب غار حرا سے آ کر اپنی نبوت کا بتلایا اعلان کیا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بتلایا کہ جبریل آیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق وہی آئی ہے میں اللہ کا نبی ہوں. تو جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا وہ خدیجہ الکبریٰ تھی. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے ایمان قبول کر کے کلمہ پڑھ کے بتلا دیا میرے آقا کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا. سبحان اللہ. کہو نا میرے آقا کو اللہ نے بے عیب بے عیب پیدا کیا ہے. اور پھر وہ جب شادی ہو گئی سارا کچھ میری سرکار کے نام پر وقف کر دیا. وہ جو سلام اللہ کی بات کی تھی نا اور اللہ کرے اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب کرے. میں نے بھی زیارت شرف حاصل کیا ہے سبحان اللہ. ہمارے حرا کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاید پہلے تو بالکل سیڑھیاں نہیں ہوتی تھی. 1994 میں شاید آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے یا علم میں ہے. میں الحمدللہ وبک نستعین میں نے الحمدللہ 94 میں ہاں جی میں نے الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر میں سبحان اللہ. پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گجرانوالہ کے بھی لاہور کے بھی فیصل آباد کے بھی مٹی شریف کے بھی 80 طالب علم کافی اللہ طالب علم رکھے طالب علم شامل تھے 80 اور اتنے ہی طالبات 70 طالبات 150 قرآن پاک الحمدللہ میں اس میں فرسٹ آیا تھا اور انعام کے طور پر عمرہ شریف کا ٹکٹ انعام حاصل کیا. اور قبلہ حاجی محمد ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس دستار باندھی پروگرام کیا تھا. اللہ کو سلام تک اور زمانہ تھا. یہ جب میں 2012 میں جب میں حاضر ہوا حج کے لیے پہلے بھی سعادت ملتی رہتی ہے مالک کرے تو غار حرا پر میں اور میری اہلیہ معین کی امی ہم گئے غار حرا کے اوپر چڑھنے کے لیے. تو آج سے 9 سال پہلے 2012 میں جب ہم نے حج کیا تو ہم غار حرا پر گئے. اب تب بھی بڑا مشکل تھا لیکن سیڑھیاں پہلے تو بالکل نہیں تھی. سیڑھیاں لوگ آہستہ آہستہ وہ لوگ پیسے لیتے رہتے تھوڑے تھوڑے غریب پر بھی وہ سیمنٹ ریت لے کر آہستہ سے سیڑھیاں بناتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک منزل پر لانا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں. وہ اور اب میں نے کسی سے سنا وہ کہتے ہیں کہ اب سیڑھیاں ساری تقریباً بن گئی ہیں. اب اگر تو غار حرا پہ جانا چاہے تو وہ ٹیڑھی میری صحیح لیکن سیڑھیاں بہت صورت ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہو جب رسول پاک غار حرا پہ جاتے ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں بات صرف آخری 5 منٹ میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ پہلے سو گئے ہو تو میں آپ کو کیسے آخری میں بات سناؤں گا. اگر آپ جاگ ہو تھوڑا سا تو میں بیان کروں گا. سبحان اللہ. سلام اللہ کی بات بھی سن لو. اب کیسے آپ کو سنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ نقشہ کھینچتا آپ کے سامنے. دیر ہو گئی ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو خود طاہرہ تھی جو خود رئیس تھی وہ آج 15 سال کے بعد اللہ 40 میں جب رسول پاک غار حرا پہ جایا کرتے تھے تو کس طرح کھانا لے کر بغیر سیڑھیوں کے اس پہاڑ پر وہ رئیسہ کیسے جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. کھانا رکھتی ہیں پھر تھوڑا سا آگے کرتی ہیں پھر پہاڑ پہ چڑھتی ہیں پھر کھانا تھوڑا سا آگے کرتی ہیں پھر پہاڑ پہ چڑھتی ہیں. وہ جسے زمانہ طاہرہ کہتا تھا وہ جس کی تجارت کی قافلے مکے سے شام تک جاتے تھے کبھی ایران جاتے تھے کبھی روم جاتے تھے. آج اپنا سب کچھ اپنے محبوب پہ نثار کر کے اپنے محبوب کے لیے کھانا لے کر تڑے تنہا غار حرا پہ جا رہی تھی. اور جب غار حرا پہ جا رہی تھی آقا تو وہاں بیٹھے مراقبے میں اللہ اللہ کر رہے تھے. ادھر وہ غار حرا کے قریب پہنچی ادھر جبریل امین آقا کی خدمت میں آئے بیدار کیا اور کہا
सलाम कह रहा है और फरमा रहा है बाहर निकल के देखिए खदीजा कैसे आ रही है। इधर हुजूर अपने मुराकबे से बाहर आए, गर्दन उठाई, जिब्रील के सलाम का जवाब दिया। इधर हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा वो पहाड़ को सर करते हुए, उबूर करते हुए अपने आका के कदमों में हाजिर हुई। इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो और अपने ईमान ताज़ा करो। कहा हाज़िही खदीजा, जिब्रील अमीन ने कहा आका हाज़िही खदीजा, ये खदीजा अटक के आ रही है। मोहतन इनाउन फीह अदाबुन व तामुन और शराबुन, वो बर्तन लेके आ रही है जिसमें खाना भी है, पानी भी है, शरबत भी है, वो आ रही है। फतरा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, अल्लाह कह रहा है जब खदीजा आए तो अल्लाह का सलाम पहुंचा दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फतरा जिब्रील कह फतरा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, उसके रब की तरफ से सलाम कहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह जिसे सलाम भेज रहा है हम उसे सलामुल्लाह अलैहा क्यों नहीं कह सकते? यार जिंदा सो बाकी फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा मिलेगा हम जा चुके होंगे तो ये बातें सुन लीजिए। अब वो ये कौन है? ये बीबी खदीजतुल कुबरा है। आखिरी दिन थे, 10 रमजानुल मुबारक से 1 दिन पहले की बात है। उन्हें अपनी बेटी फातिमा को ज़हरा को बुलाया और कहती हैं ऐ मेरी बेटी अपने अब्बा जान के पास जा, रसूल पाक के पास जा, उनके कमरे हुजरे में और जाके कहना मुझे अम्मी ने भेजा है। और वो कह रही हैं अपनी वो चादर, जब आप आए थे ना पहले दिन ये करा पड़ा था तो मेरी अम्मी ने जो चादर आपके ऊपर डाली थी जिस पर वही आती थी, वो चादर और अपना अमामा मुझे अता कीजिए। मैं चाहती हूँ आपकी चादर मेरे लिए कफन और आपका अमामा मेरे लिए ओढ़नी के तौर पर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो पड़े बात सुनकर अपनी बेटी की और अपनी चादर जो थी वो तह करके हजरत बीबी फातिमा ज़हरा को दी। कहा बेटी आप ले जाओ लेकिन मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। इधर वो चादर लेके चल पड़ी। अभी अब्बा जान के हुजरे से लेके अम्मी जान के हुजरे तक पहुंची न थी, वो कहती है मैं रास्ते में थी, मुझे हाथ में गायब से आवाज आई, ऐ फातिमा ज़हरा ये चादर अपने अब्बा जी को वापस दे गया, उन्हें कहना चादर रख लीजिए, खदीजतुल कुबरा के लिए कफन हम जन्नत से भेज रहे हैं। हुजूर की खिदमत में आई, अब्बा जान की खिदमत में आके चादर पेश की और जब वाक़या सुनाया कि मुझे यूं हाथ में गायब से आवाज आई कि जन्नत से कफन खदीजतुल कुबरा के लिए भेजा जा रहा है, रसूल पाक के अपने हुजरे से निकले और सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास आए और एक फिक्रा कहा, ऐ उम्मे फातिमा आपने चादर मांगी, अमामा मांगा, हमने अता कर दिया। लो अरते, अगर तू चाहे अल्लाह जल्दी, अगर तू चाहे ना कि ऐ मोहम्मद अरबी मुझे अपनी जिल्द उतार के दे, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। खदीजतुल कुबरा ने जब रसूल पाक की ये बात सुनी कि मेरे आका मुझ पे इस तरह राजी हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने एक राज खोला, कहा वो रात तक लंबी बात हो जाएगी। मालिक आपको सलामत रखे। नेक्स्ट आइंदा जो है इससे अगला हिस्सा जो है वो 2 बातें हैं, 5-5 मिनट की फिर वो बयान करूंगा तो लेट हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। वो दोनों दुनिया में सुनाऊंगा आपको, इस कायनात में वाहिद खातून ऐसी है कि अल्लाह ने कहकर जिसका चेहरा किबले की बजाय आसमान की तरफ कराया, वो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आइंदा में आपको सुभान अल्लाह कि वो क्यों और उसकी वजह क्या है, अल्लाह सलामत रखे, और आपकी बात
وہ مکمل ہو گئی خیر ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو ہمارے پاس صفحے ہیں یہ مجھے کہا گیا تھا کم ہے، اب بس دل کو تھوڑا سا سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ وہ ہم نے حافظ صاحب کو بھیجا کہ یہاں کسی کنات والے سائمان والوں سے کہیے کہ 5-7 دریا دے دیں، لوگ نماز پڑھ لیں گے ذرا۔ دریا تو دے دی، بس دل کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے، لیکن دری دینے سے پہلے کرایہ بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ یعنی یہ نہیں کہ شادی کرنی تھی اللہ کہ شادی کے لیے منگوائی جا رہی ہے، سالگرہ کے لیے منگوائی